السلام علیکم. ہمارے ساتھ آج ایک اہم مقدمے کی سماعت ہوئی ہے. میں فضل طور اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج جو میشا شفیع کے لائر تھے انہوں نے آج آرگو کیا ہے اور کورٹ کو کنونس کیا ہے کہ کورٹ اس کے اوپر اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو ڈیٹیل میں ڈیسائیڈ کرے اور اس کے اوپر کورٹ نے اپنی جو آج ان کے کم از کم اس حد تک حق میں ضرور فیصلہ دیا کہ وہ اس کو ڈیٹیل میں ڈیسائیڈ کریں گے. تو آج ہم پوچھتے ہیں جو آج آرگومنٹس کیے گئے اندر عدالت کے اندر وہ آرگومنٹس بہت دلچسپ تھے. آج انہوں نے یہ بھی طے کیا, انہوں نے جو میشا شفیع کے لائر تھے انہوں نے عدالت کو یہ بھی جو 3 رکنی بینچ تھا جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں, جس میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی بھی موجود تھے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ورک پلیس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو امپلائر اور امپلائی کا کیا رشتہ ہوگا وہ بھی انہوں نے بتایا. ان کی بھی دونوں کی امپلائر کی بھی اور امپلائی کی بھی ڈیفینیشن دی. اس میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ آرگومنٹ بھی دیا کہ جب اگر یہ اومبڈسمین کہتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتا کہ یہ ورک پلیس نہیں تھا یا یہ امپلائر نہیں تھے ان کے, تو انہوں نے پھر اسکول جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا. انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں جو اسٹوڈنٹ جو کمپلین کرتے ہیں اس طرح تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں بھی کوئی ایسا امپلائر والا رشتہ نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر ہم پوچھتے ہیں کہ آج کیا آرگومنٹس تھے اور کیا ججز نے اس پر دیا. تو آج بتائیں گے کیا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ پر جو آپ نے کورٹ کو کنونس کیا اور کورٹ نے اب اگلا پوائنٹ کہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اس کو اگلی تاریخ دے دی, تو کیا آج آرگومنٹ ہوئے؟ اسد, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرٹس پہ اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کورٹ نے لیو ٹو اپیل, پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ پہلے کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیا کوئی اس میں پوائنٹ آف لا ہے جو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے یا کنسیڈر کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں صرف لیو ٹو اپیل دی ہے اس سٹیج پہ اور کہا ہے کہ یہ ایک کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے اس نقطے پہ فیصلہ نہیں دیا. اور یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ یہ طے کر لے کہ اس قانون کے تحت کس کیٹیگری کو پروٹیکشن اویلیبل ہے, کس کیٹیگری کو, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ میشا کو اور جس قسم میشا کی جیسے جو لوگ ہیں جو فل ٹائم امپلائیز نہیں ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا. میں نے آج بحث کی کہ یہ قانون کا انٹینشن نہیں تھا اور آپ اس قانون کی ایک بینیفیشل یا ایک براڈ انٹرپریٹیشن کریں. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے اور اس پوائنٹ کو ایگزامن کرنا ہے کہ کس کیٹیگری, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ رورل ایریا میں جو خواتین کام کرتی ہوں, چاہے وہ ڈومیسٹک ورکر ہوں, چاہے وہ پارٹ ٹائم ورکر ہوں, چاہے وہ کنسلٹنٹ ہوں, بہت سارے کیٹیگریز ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ قانونی نقطہ ہے جس کا اس عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کو یہ پروٹیکشن ملے گی. اور میں نے کورٹ کو بتایا کہ اگر آپ اس قانون میں ڈیفینیشنز دیکھیں تو ایک کمپلیننٹ کا ڈیفینیشن ہے اور وہ بہت ضروری ڈیفینیشن ہے کہ کسی مین یا وومن, کسی بندے کی اگر ورک پلیس میں ہراسمنٹ ہوئی ہے تو ہمارے مطابق وہ عدالت جا سکتا ہے, اومبڈس پرسن کے پاس جا سکتا ہے اور کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے. اب سپریم کورٹ نے قانون طے کرنا ہے کہ اس قانون کا سکوپ کیا ہے, اور وہ ظاہر ہے دوسری سائڈ کو بھی سنیں گی اور اس کے بعد طے کریں گی کہ قانون کا سکوپ کیا ہے. تو یہ آج ایک اہم مرحلہ اس لیے ہے کہ ہمیں لیو مل گئی ہے اور اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس کا ہم فیصلہ کریں گے اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا وہی قانون ہوگا. اور یہ کب تک آپ کو امید ہے کہ یہ دوبارہ اگلی ہیئرنگ آئے گی؟ وہ کہہ رہے تھے, عدالت نے کہا کہ ایک اور کیس ہے پینڈنگ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن پہ, تو انہوں نے دونوں کیسز ساتھ لگا دیے ہیں اور کوئی ڈیٹ انہوں نے نہیں دی. لیکن اٹ وڈ بی گڈ کہ اگر اس کا جلدی فیصلہ ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس کیٹیگری آف پرسن کو پروٹیکشن ہے اس قانون کے تحت. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. تو یہ آج ہمارے ساتھ میشا شفیع کے لائر تھے, انہوں نے آج ہمیں ڈیٹیل میں بتایا بھی کہ کورٹ کے اندر کیا ہوا. تو آج ججز نے جو علی ظفر کے سائڈ سے جو وکیل آئے تھے انہوں نے آرگو کرتے ہوئے آج یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ یہ ایکیوز دیکھیں, ایکیوز کس تو کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ٹیکنیکل پوائنٹ کا ہے, یہ معاملہ کسی شخصیت کا نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور ہم نے اس کو لا پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس لا کے اسکوپ کو طے کرنا ہے. تو یہی وہ آرگومنٹ ہے جس پہ کم از کم آج کے دن تک تو جو پہلی ہیئرنگ تھی اس میں جو میشا شفیع کے لائر ہیں وہ کورٹ کو یہ کنونس کرنے میں ضرور
کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو طے کریں, اس لا کے سکوپ کو طے کریں کہ اس میں کون کون لوگ فال کرتے ہیں جو جا کے کمپلین کر سکتے ہیں اپنی ہراسمنٹ کی. اور اس میں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ملازم ہو, دونوں میں ملازم یا مالک کا رشتہ ہو یا دونوں میں کوئی کانٹریکٹ کا رشتہ ہو. انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا بھی شخص جو طالب علم ہوتے ہیں جب وہ اپنے استاد کے خلاف اگر ہراسمنٹ کی کمپلین کرتے ہیں تو وہ ملازم اور اس کا یا مالک کا رشتہ تو وہاں پر نہیں ہوتا. تو جس پر عدالت نے یہ جو جسٹس مشیر عالم تھے انہوں نے آرڈر نوٹ کرواتے ہوئے اس پوائنٹ کو مینشن کیا اور انہوں نے کہا کہ اب عدالت اس کے سکوپ کو طے کرے گی. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ کب اگلی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کیس کی اور اس میں کیا طے ہوتا ہے. تو دلچسپ ہے, اور یہ کم از کم آج کے دن تک جو میشا شفیع کے جو لائر ہیں ان کو ایک ریلیف ملا ہے اور ان کو ایک ایج ملا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی اس کیس کو ہم کور کرتے رہیں گے, آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.